آج کی یہ علمی نشست واقعی بہت خاص ہونے والی ہے۔ مطلب اگر ہم سوچیں تو یہ کسی جادو سے کم نہیں ہے کہ بالکل، اور وہ بھی سیاہی سے لکھے الفاظ والا جادو نا؟ ہاں وہی چند الفاظ کیسے ہمارے دل کی دھڑکن تیز کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک کہانی جو آج سے 400 سال پہلے لکھی گئی کسی اور ہی بر اعظم میں، جہاں کی زبان اور موسم ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ اور پھر بھی وہ کہانی آج کے دور میں کسی جدید شہر میں بیٹھے انسان کو رلا دیتی ہے۔ ہاں، بے ساختہ ہنسا بھی دیتی ہے۔ مطلب صدیوں پرانی وہ روشنائی آج ہمارے جذبات کو کیسے کنٹرول کر لیتی ہے؟ آخر اس راز کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ آج ہم اسی معمے کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جاننا واقعی دلچسپ ہوگا کہ ادب میں وہ کون سا عنصر ہے جو سرحدوں اور زمانوں کی قید سے آزاد ہے۔ اور اس فکری سفر کے لیے آج ہمارے پاس جو شاندار ذریعہ موجود ہے وہ ایک انتہائی مفصل پریزنٹیشن ہے جو ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش ہے۔ ہم ان کی تیار کردہ سورس سلائیڈز کے ذریعے قدم بقدم اس تصور کو سمجھیں گے۔ تو گویا آج کی ساری گفتگو کا انحصار انہی سلائیڈز پر ہے؟ 100%۔ ہم باقاعدہ ترتیب سے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش کی پہلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جس کا بنیادی عنوان ہے آفاقیت کیا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ شروعات ہی بڑی تجسس سے بھرپور ہے۔ اس دوسری سلائیڈ کا عنوان ہے آفاقیت کی تعریف۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آفاقیت یعنی یونیورسیلٹی کیا ہے، تو دراصل ہم انسان کے اندر اس مشترکہ دھاگے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دھاگا جس نے پوری نوع انسانی کو پرویا ہوا ہے؟ بالکل۔ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو آفاقیت احساسات کا وہ اظہار ہے جو مقامی حدود سے نکل کر سب کی آواز بن جائے۔ دیکھیں، انسان ثقافتی طور پر بے شک کتنا ہی مختلف ہو، اس کی اندرونی جبلتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم ثقافتی طور پر اتنے مختلف ہیں تو کوئی بھی احساس 100% ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی اگر ہم کھانے کی بات کریں تو دنیا کے ہر خطے میں خوراک کا طریقہ تو بالکل مختلف ہے نا۔ کہیں کچا گوشت کھایا جاتا ہے تو کہیں مسالے دار آگ پر پکا ہوا۔ یہ تو مقامیت ہو گئی۔ تو پھر اس میں آفاقیت کیا ہے؟ ارے واہ، آپ نے بہت شاندار نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ سلائیڈ بالکل اسی بات کا جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، کھانے کے طریقے اور آداب مقامی ہیں۔ یعنی وہ ثقافتی تربیت ہے۔ ہاں، وہ تربیت ہے، لیکن بھوک لگنے پر پیٹ میں جو تکلیف اٹھتی ہے اور اچھا کھانا کھا کر ملنے والا جو دلی سکون ہے، وہ کیفیت تو دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک جیسی ہے نا۔ بات تو سچ ہے۔ بھوک کا احساس تو سب کا ایک ہے۔ یہی آفاقیت ہے۔ سلائیڈ پر درج ایک بہت اہم اصول ہے کہ ہر آفاقی قدر مقامی ہوتی ہے، لیکن ہر مقامی قدر آفاقی نہیں ہوتی۔ مطلب ہر آفاقی جذبہ کسی مقامی انسان کے دل سے ہی نکلتا ہے۔ بالکل۔ خوف، خوشی، بقا کی جنگ، یہ سب ہمارے اعصابی نظام سے جڑے ہیں، اور بہترین ادب اسی اعصابی نظام سے براہ راست بات کرتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی وضاحت ہے۔ یعنی آفاقیت ہمارے انسانی ہارڈ ویئر کا حصہ ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ جی، اور ہماری تیسری سلائیڈ کا عنوان ہے آفاقیت کے دو بنیادی ستون۔ یہ اسی ہارڈ ویئر کو متحرک کرنے والے عناصر ہیں۔ اچھا، تو یہ دو ستون کون کون سے ہیں؟ سلائیڈ کے مطابق یہ ابدیت اور لامکانیت ہیں۔ ابدیت یعنی ایٹرنیٹی، جو وقت کی قید سے آزاد ہو، ایک ایسا ادب جو وقت گزرنے کے ساتھ پرانا نہ پڑے۔ صحیح۔ اور لامکانیت؟ لامکانیت کا مطلب ہے جگہ یا مقام سے ماورا ہونا، یعنی جو ادب کسی ایک ملک یا سرحد کا محتاج نہ رہے۔ ارے واہ، اس پر غور کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی عظیم کہانی دراصل ایک بہت ہی طاقتور سواری ہے۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آفاقی کہانی ایک ہی وقت میں ٹائم مشین بھی ہے اور ہوائی جہاز بھی؟ ہاں ہاں، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ کیسے بھلا؟ دیکھیں، ابدیت اسے ٹائم مشین بناتی ہے نا، جس میں بیٹھ کر صدیوں پرانی داستان سیدھی آج کے دور میں لینڈ کرتی ہے، اور لامکانیت اسے ہوائی جہاز بناتی ہے جو ویزے کی پابندیوں کے بغیر ایک جاپانی مصنف کے خیالات جنوبی ایشیا پہنچا دیتی ہے۔ 100%۔ یہ تشبیہ اس تصور کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اور پتہ ہے اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پچھلے 10,000 سالوں میں انسانی دماغ کی ساخت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔
ہم غاروں سے نکل کر اونچی عمارتوں میں آ گئے ہیں، لیکن ہمارے اندرونی خوف اور تنہائی آج بھی وہی ہے۔ ہاں، اسی لیے ٹائم مشین والی وہ قدیم کہانیاں آج بھی ہمارے انہی رشتوں کو چھیڑتی ہیں۔ بالکل۔ تو جب مصنف ان دو ستونوں پر عمارت کھڑی کرتا ہے تو وہ انسان کے اس نہ بدلنے والے حصے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ گیا۔ ہارڈ ویئر وہی پرانا ہے، بس سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ چوتھی سلائیڈ ہمیں ایک قدرے پیچیدہ بحث کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا عنوان ہے اخلاقیات اور آفاقیت کا رشتہ۔ اچھا، اخلاقیات اور ادب، یہ تو گہرا موضوع ہے۔ اور دوسرا اخلاقی آفاقیت یعنی مورل یونیورسٹی۔ اخلاقی اضافیت کہتی ہے کہ اچھائی برائی کا تصور صرف مخصوص ثقافت تک ہوتا ہے، اور دوسری والی؟ جبکہ اخلاقی آفاقیت دعویٰ کرتی ہے کہ انصاف اور ہمدردی جیسے اصول پوری انسانیت کے لیے یکساں ہیں۔ ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا یہ اخلاقی آفاقیت والی بات تھوڑی زیادہ ہی مثالی اور تصوراتی نہیں لگ رہی؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مطلب اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو وہ تو خون ریزی اور غلامی سے بھری پڑی ہے۔ طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا تو بہت سی ثقافتوں میں جائز سمجھا جاتا رہا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف عالمگیر ہے؟ یہ ایک بہت ہی شاندار تنقیدی سوال ہے۔ بظاہر واقعی تاریخ ظلم سے بھری لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر شاہد حسین کی اس سلائیڈ کا مقصد ظاہری معاشرتی قوانین نہیں بلکہ انسان کی اندرونی نفسیات ہے۔ اندرونی نفسیات؟ وہ کیسے احساس سے گزرتا ہے؟ بالکل، قانون جو مرضی بنا لیں، جب اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو انصاف کی طلب جاگتی ہے، اور وہ طلب آفاقی ہے۔ ادب اسی اندرونی طلب کو موضوع بناتا ہے۔ آہا، اب بات پوری طرح واضح ہو گئی۔ سلام کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن احترام ٹوٹنے کا درد ایک جیسا ہے۔ مطلب ہم ظالم کے قانون کی نہیں، مظلوم کی آہ کی یکسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ یہ واقعی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا نقطہ ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 5ویں سلائیڈ میں ان موضوعات کو دیکھتے ہیں جو اس درد یا خوشی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عنوان ہے ادب کے عام آفاقی موضوعات۔ اچھا، سلائیڈ پر 6 بڑے موضوعات درج ہیں: محبت، موت اور غم، نیکی بمقابلہ بدی، بلوغت اور شعور، طاقت کی کشمکش، اور خاندان اور دوستی۔ جی، اور یہ فہرست دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا کا بیشتر ادب انہی کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل، فلمیں اور ڈرامے بھی۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہی موضوعات کیوں؟ مطلب اس میں ایک موضوع ہے بلوغت اور شعور، یعنی کمنگ آف ایج۔ ہم سب بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنا عالمگیر کیوں ہے کہ ہر زبان میں اس پر ناول ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے۔ بلوغت کا مطلب صرف عمر کا بڑھنا تھوڑی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بچپن کے اس محفوظ خول سے باہر نکلنا جہاں والدین آپ کی ہر مصیبت اٹھا لیتے تھے۔ یہ ایک طرح کا صدمہ بھی ہے اور ایک کامیابی بھی۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ جنگلوں میں ہو یا نیو یارک میں، اسے ایک دن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اب وہ تنہا ہے۔ ہاں، جہاں معصومیت کا قتل ہوتا ہے اور شعور جنم لیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ تکلیف ہر انسان کے حصے میں آتی ہے، اس لیے اس پر لکھی کہانی سب کو اپنی لگتی ہے۔ اسی طرح طاقت کی کشمکش کو لے لیں۔ ہم ایک سماجی جانور ہیں اور ہمارے دماغ میں درجہ بندی کا نظام موجود ہے۔ تو اسی لیے دفتر کی سیاست ہو یا تخت کی جنگ، ہم طاقت کے کھیل کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہمارے روزمرہ کے تجربات اتنے گہرے حیاتیاتی اصولوں پر کھڑے ہیں۔ ہاں، اور موت تو سب سے بڑی نامعلوم حقیقت ہے، تو وہ تو موضوع بنے گا ہی۔ بالکل۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 6 سلائیڈ میں ایک بہت ہی کمال کی عملی مثال دی گئی ہے۔ اس کا عنوان ہے ایک عملی مثال۔ جیمز سنگھ کا ڈرامہ رائڈرز ٹو دی سی کی آفاقیت۔ میں سلائیڈ پر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک وین ڈائیگرام بنی ہوئی ہے۔ جی، 3 دائرے آپس میں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں۔ ایک دائرہ انسانی المیے کا ہے، دوسرا موت کی اٹل حقیقت کا، اور تیسرا مافوق الفطرت عناصر کا۔ اور جہاں یہ تینوں ملتے ہیں نا، وہ آفاقی سچائی ہے۔ اچھا، لیکن اگر میں اس ڈرامے کے پلاٹ کی بات کروں تو اس کا پس منظر تو بہت ہی مقامی ہے۔ آئرلینڈ کا ایک کٹا ہوا جزیرہ، سخت گیر زندگی۔ تو اتنی مقامی کہانی آفاقی کیسے بن گئی؟ اس نے آئرلینڈ کے جزائر آران کی وہ زندگی پیش کی جہاں سمندر روزگار بھی ہے اور قاتل بھی۔ کہانی کی مرکز ایک بوڑھی ماں ہے، موریا، جس کے شوہر اور 5 بیٹے اسی سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ ارے باپ رے! اور اب اس کا آخری بیٹا طوفان کے باوجود سمندر میں جانے کی ضد کر رہا ہے۔
بظاہر یہ مچھیروں کے قبیلے کی کہانی ہے، لیکن جب مصنف اس میں ماں کی بے بسی اور موت کے انتظار کا کرب شامل کرتا ہے، سمجھ گیا، یعنی وہ سمندر تو صرف ایک علامت بن جاتا ہے۔ ہاں، ایک پلیس ہولڈر بن جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو شہر میں رہنے والے والدین جب اپنے جوان بچے کو موٹر سائیکل پر جاتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں جو خوف پنجے گاڑتا ہے وہ بالکل وہی خوف ہے جو اس آئرش ماں کا تھا۔ خطرہ بدل گیا، لیکن کسی پیارے کو کھونے کا المیہ بالکل یکساں ہے۔ بے شک۔ لباس آئرش ہے، لیکن دھڑکن پوری نو انسانی کی ہے، اور یہیں وہ تینوں دائرے مل کر سچائی کو جنم دیتے ہیں۔ کیا زبردست وضاحت کی آپ نے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 7ویں سلائیڈ پر ایک قدرے تلخ تنقیدی بحث ہے۔ عنوان ہے تنقیدی بحث، کیا آفاقیت ایک مفروضہ ہے؟ اس میں گمراہ کن آفاقیت اور حقیقی آفاقیت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت اہم ہے، یعنی کیا آفاقیت کے نام پر کوئی غالب ثقافت اپنی اقدار باقی دنیا پر مسلط تو نہیں کر رہی؟ بالکل، اکیڈمک سطح پر یہ سب سے بڑی بحث ہے۔ نو آبادیاتی دور کے بعد کے مفکرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تاریخ میں جس کے پاس طاقت تھی اسی نے طے کیا کہ عالمگیر کیا ہے۔ مغربی طاقتوں نے شیکسپیئر کو تو آفاقی قرار دے دیا، لیکن افریقہ یا ایشیا کی لوک داستانوں کو مقامی کہہ کر مسترد کر دیا ہوگا۔ ہاں، اسے ہم گمراہ کن آفاقیت کہتے ہیں۔ اس کی آڑ میں کمزور قوموں کے تجربات کو دبایا جاتا ہے، ایک مخصوص سفید فام نظریے کو دنیا کا معیار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ اپنے ہیرو کو سب کا ہیرو بنا دیتا ہے۔ تو پھر ہم حقیقی آفاقیت کو کیسے تلاش کریں؟ کیا اس تصور کو مسترد کر دیں؟ نہیں، سلائیڈ کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ مسترد کرنے کے بجائے اسے استعمار سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی آفاقیت وہ ہے جو مختلف پس منظر کے لوگوں کو پڑھ کر ہمارے اندر ہمدردی پروان چڑھائے۔ یعنی یہ سکھائے کہ ایک افریقی کسان کا دکھ اور شامی مہاجر کی تکلیف بھی اتنی ہی انسانی ہے جتنا پیرس کے کسی فلسفی کا المیہ۔ بالکل، حقیقی آفاقیت تنوع کو ختم نہیں کرتی، ہمدردی کے پل بناتی ہے۔ یہ جواب بہت اطمینان بخش ہے۔ آفاقیت کا مقصد ایک جیسا دکھنا نہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ 8ویں سلائیڈ کا عنوان ہے مقامیت اور آفاقیت کا رشتہ۔ اگر میں ابھی تک کی ساری بحث کو ذہن میں لاؤں تو مجھے یہ رشتہ ایک تناور درخت کی طرح لگتا ہے، جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان کی طرف۔ کیا ڈاکٹر شاہد حسین کی سلائیڈ کا بصری خاکہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے؟ جی ہاں، آپ کا ذہن بالکل درست سمت میں گیا ہے۔ سلائیڈ پر واقعی ایک درخت کی ہی شاندار تشبیہ ہے۔ اس کی جڑوں پر مقامی تناظر لکھا ہے، تنے پر فنی تخلیق اور شاخوں پر آفاقی اپیل۔ اچھا، تو اس کا فلسفہ یہ ہوا کہ کوئی درخت خلا میں تو اگ نہیں سکتا نا؟ بالکل نہیں، اسے مخصوص زمین اور مٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی فنکار عالمی خلا میں بیٹھ کر شاہکار نہیں بنا سکتا، اسے اپنی تہذیب کے خام مال سے ہی خوراک لینی ہوتی ہے۔ مطلب اگر کوئی لکھاری پہلے دن سے سوچے کہ میں تو عالمی ناول لکھوں گا جس کا کوئی مقامی پس منظر نہ ہو، تو وہ تو ایسا درخت لگا رہا ہے جس کی جڑیں ہی نہیں۔ ہاں، اور بغیر جڑوں کے درخت تو سوکھی لکڑی ہے، اس پر آفاقیت کا پھل تھوڑی لگے گا۔ یہ تو ہے، مقامیت وہ کھاد ہے جو فن کو پروان چڑھاتی ہے، اور مصنف اپنی محنت سے تنے کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ شاخیں دنیا کو سایہ دیں۔ 100% درست۔ یہ تشبیہ دلیل ہے کہ مقامیت اور آفاقیت دشمن نہیں، ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ واقعی کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر شاہد حسین کی 9ویں اور آخری سلائیڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ عنوان ہے عالمی ادب کی شاہکار مثالیں۔ اس پر درخت والی تشبیہ کو واضح کرنے کے لیے 3 عظیم کتابوں کا حوالہ ہے: دوستویفسکی کا برادرز کرامازوف، فلوبیئر کا مادام بوواری اور مارکیز کا تنہائی کے 100 سال۔ اچھا، ذرا باری باری ان کا تجزیہ کرے۔ برادرز کرامازوف میں کیا ہے؟ اس کی جڑیں 19ویں صدی کے روس میں ہیں، روایتی مذہب اور سوشلسٹ افکار کے تصادم کا دور۔ یہ مقامیت ہے، لیکن دوستویفسکی نے عقیدے اور انسانی وجود پر جو سوال اٹھائے، انہوں نے اس مقامی بحران کو انسانی روح کی کشمکش بنا دیا نا؟ اور مادام بوواری کا کیا چکر ہے؟ وہ فرانسیسی درمیانے طبقے کی گھٹن زدہ زندگی پر ہے۔
لیکن اس میں جو درد ہے کہ انسان کی خیالی دنیا جب تلخ حقیقت سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ درد آج کی دنیا کا ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری مثال تو تنہائی کے 100 سال ہے۔ یہ تو شاید مقامیت اور افاقیت کے امتزاج کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مارکیز نے کولمبیا کے ایک دیہات ماکندو کی تاریخ لکھی تھی۔ خانہ جنگیاں اور توہم پرستی مقامی ہیں۔ جی، لیکن جس طرح اس نے یادداشت مٹنے اور انسان کی حتمی تنہائی کو بیان کیا، وہ داستان پوری دنیا کی بن گئی۔ ہر پڑھنے والے کو لگتا ہے یہ اس کے اپنے خاندان کی کہانی ہے۔ یعنی یہ تینوں کتابیں ثبوت ہیں کہ جب فنکار ایمانداری سے مقامی حالات لکھتا ہے تو وہ انسان کے اس حصے تک پہنچ جاتا ہے جو سب میں مشترک ہے۔ مقامی زمین سے ہی وہ چشمہ پھوٹتا ہے جو دنیا کو سیراب کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ مثالیں تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ یہاں ہماری سلائیڈز کی ترتیب مکمل ہوتی ہے اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کریں۔ ضرور۔ آج ہم نے ڈاکٹر شاہد حسین کی ان بہترین سلائیڈ سے ادب کے سحر کو ڈیکوڈ کیا۔ ہم نے آفاقیت کی تعریف کو سمجھا کہ یہ نوع انسانی کے جذبوں کی ترجمانی ہے۔ ہم نے جانا کہ بنیادی حیاتیاتی جبلتیں ہمیں جوڑتی ہیں۔ پھر ابدیت اور لامکانیت کے ستونوں کو ٹائم مشین اور ہوائی جہاز کی تشبیہ سے سمجھا۔ اور ہم نے اخلاقیات پر بھی تو بات کی نا، کہ قوانین ظالمانہ ہو سکتے ہیں لیکن انصاف کی طلب آفاقی ہے۔ ہاں بالکل۔ اور اس کے بعد ہم نے ان بنیادی موضوعات محبت، موت، بقا کا جائزہ لیا۔ جے ایم سنگھ کے ڈرامے کے ذریعے آئرش ماں کے خوف کو جدید انسان کے خوف سے جوڑا۔ اور وہ تنقیدی بحث بھی کی کہ آفاقیت کسی ثقافت کو مسلط کرنے کا نام نہیں بلکہ ہمدردی پیدا کرنے کا نام ہے۔ اور آخر میں درخت کی تشبیہ سے ثابت کیا کہ مقامی جڑوں کے بغیر آفاقی اپیل پروان نہیں چڑھتی۔ اگر ہم اس ساری بحث کا نچوڑ نکالیں تو سننے والوں کے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج کے بعد جب بھی ہم کوئی بین الاقوامی فلم دیکھیں گے یا ناول پڑھیں گے تو ہم صرف کہانی کا لطف نہیں لے رہے ہوں گے، ہم اس میں چھپی آفاقی روح کو تلاش کر رہے ہوں گے جو ہم سب میں دھڑکتی ہے۔